ویلکم بیک ناظرین. جہاں تک اس کا علاج کا تعلق ہے تو ہمارے پاس ایسی دوائیاں موجود ہیں جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور پیشنٹ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس میں سائیکو تھیراپی کی. اگین اسے ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں، جس میں ہم اس مریض کو اس سچویشن سے آہستہ آہستہ ایکسپوز کرتے ہیں. مثلا کسی کو اسپائڈر کا ڈر ہے یا لیزرڈ کا ڈر ہے تو اس کو ڈاکٹر اپنی پریزنس میں، سائیکولوجسٹ اپنی پریزنس میں یا فیملی کی پریزنس میں اس کو اسپائڈر اس کے پاس تھوڑا دور رکھ کے آہستہ آہستہ اس کو اسپائڈر سے ایکسپوز کرتا ہے، ساتھ اسے سپورٹ دیتا ہے بس. اور اگر اس کو ہجوم میں جانے کا ڈر ہے بیوی کو تو ہسبینڈ اس کے ساتھ چلا جائے، بچے کی پریم اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنے آپ کو سپورٹیو انوائرمنٹ فیل کرے گی. اچھے ملکوں میں سائیکولوجسٹ ساتھ چلے جاتے ہیں، تھراپسٹ ساتھ چلے جاتے ہیں. سچویشن میں ایکسپوز کر کے اگر اس کو پینک یا انگزائٹی ہو جائے گی تو وہ مزید ڈر جائے گا. کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈی سینسٹائزیشن اس کو کہتے ہیں، جو بالکل سلو اور آہستہ آہستہ کرنی ہے، کہ اس کی سپورٹ دے کے، ایموشنل سپورٹ دے کے آہستہ آہستہ اس کو اس سچویشن میں ایکسپوز کرنا ہے. اور اتنا ایکسپوز کرنا ہے کہ وہ نہ اس کو انگزائٹی اور پینک کا اٹیک نہ ہو اور ایک دفعہ اس میں سے نکل جائے. اور یہ بار بار کرنے سے، ریپیٹیٹیو کرنے سے آہستہ آہستہ یہ فوبیا ختم ہو جاتا ہے. لیکن ٹیکنیکل ہیلپ اور سپورٹ اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ بعض دفعہ یہ زیادہ پھر کرپلنگ ہو جاتی ہے چیز. اس کے علاوہ اوور آل یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بچہ یا کوئی نوجوان یا آپ کی خالہ یا آپ کی امی یا بہن کوئی اگر ڈرتی ہیں تو ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کو اس بات کے اوپر تانا نہیں دینا اور ہنسنا نہیں، کیونکہ یہ پھر وہ پینک اور انگزائٹی میں زیادہ جائیں گی، ڈپریشن اور سیڈنس میں زیادہ جائیں گی اور اس سے چھوٹ نہیں سکیں گی، وہ اوائڈ کریں گی. اوائڈ کرنے سے ان کے اور بہت سارے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اپنے فوبیاز کا پیشنٹ علاج نہیں کراتے وہ الٹیمیٹلی بڑی ڈپریسو النس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہی ڈپریشن میں ہیں. وہ بہت دیر ٹریٹمنٹ کے بعد، بہت پروب ان کرنے کے بعد، ہسٹری میں اس کا پتہ لگانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کی بیماری اس فوبیا سے شروع ہوئی ہے، جو مینیجیبل ہے، جو ایزیلی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا مریض سیلف ہارم کا بھی شکار ہو جاتا ہے، سوئسائڈل ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس فوبیا سے بچنے کے لیے نشے کی طرف چلا جاتا ہے یا ڈرگز لینے لگتا ہے. دونوں چیزیں ایک نئی بیماری ہیں، اس کے لیے پھر ایک نیا علاج ہے. تو ہوتے ہوتے یہ ایک ویشیس سائیکل میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر آپ کا ایک فوبیا ہے وہی نہ مینیج ہو، ڈپریشن ہو گیا، ڈپریشن کے لیے آپ نے اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈالا ہے اس مریض کو، ساتھ پتہ چلا جی وہ الکوہل بھی لے رہا ہے چونکہ اس کو اس سچویشن سے نکلنا ہے، یا پھر الٹے پلٹے ریلیشن شپ میں انڈلج ہو گیا ہے، چرس لینے لگ گیا ہے، جو ہماری سوسائٹی میں ہر چیز فریلی اویلیبل ہے. تو ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیماری کو وہیں اس کی روٹ کاز کے اوپر ہی رہیں اور خود اپنے لیے آگے آئیں. دوسری بات فوبیا سے ریلیٹڈ میں کہنا چاہوں گی کہ نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ عورتوں اور مردوں کے لیے، کہ اگر آپ کو کوئی سائیکولوجیکل الجھن ہے، کوئی نفسیاتی ایشو ہے، کوئی الجھن ہے، کسی بات پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں، کوئی نوٹ، کوئی خیال آپ کے ذہن میں بار بار آ رہا ہے یا کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، اس کا ضروری ہے کہ اپنے کسی اچھے دوست سے مشورہ کر لیں، اپنے پیرنٹس سے مشورہ کر لیں. پیرنٹس سے عام طور پہ ہم ڈرتے ہیں تو چلیں سائیکولوجسٹ سے، سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کر لیں، آفس میں کسی سے، اپنے فرینڈ سے، کولیگ سے مشورہ کر لیں. اس کو ہائیڈ نہ کریں. مینٹل النیسز بہت ساری ایسی ہیں جس میں انگزائٹی، پینک، فوبیاز، او سی ڈیز ہیں خاص طور پہ. ان کو اگر آپ ڈسکس کر لیں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا اور اس کو آپ اپنی ویکنیس نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کی پرسنالٹی میں کوئی خلا آ گیا ہے، کوئی بڑا ایشو آ گیا ہے، بلکہ ایک ایسا ایشو ہے جو حل کیا جا سکتا ہے. فوبیاز کے جو وکٹم ہیں ان میں یہ ضروری ہے کہ ان کے پیرنٹس یہ بات سمجھیں کہ بچوں کو بہت ٹف بچپن میں ٹریننگ نہیں دینی، ٹف ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں دینی، بہت زیادہ ڈرانا نہیں چیزوں سے. اور جیسے اکثر
बाबा आ गया, जिन आ गया, परिंदा आ गया, इन चीज़ों से डराना नहीं, ये फोबियाज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के साथ बच्चों को नहीं रखना। सबसे अच्छा आज का मॉडल ये है कि बच्चों के पेरेंट्स जो है ना वो उनके फ्रेंड्स बन जाएं, किसी बात से उन्हें डराए ना और हैरान ना हो कि तुमने ये क्यों किया। इस तरह होना चाहिए रिलेशनशिप कि वो बुरी से बुरी बात भी अपने पेरेंट्स से कर सकें, जो क्वेश्चन या क्वेरी या उनके जहन में आ रही है। अगर देखें ना उनके जहन में ऐसा एक सवाल आ रहा है जो वो आपको बताने से इसलिए डरेगा कि अम्मी डांटेंगी या अम्मी से मार पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं से जाके ज़रूर उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। और मेरा ख्याल है कि एक पढ़ी लिखी मदर या टीचर या उसका अच्छा कोई दोस्त के अलावा किसी, अगर इस तरह के बंदे से वो पूछता है जिसको खुद भी नॉलेज नहीं है, तो वो उसको डिट्रैक हो जाता है और वो रिजॉल्व नहीं होता, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है उसके माइंड में। फिर उसके लिए वो गूगल सर्च करेगा, उससे 10,000 और प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए हमेशा अपने बच्चों की स्कूल के अंदर हुए वाक़यात की हर बात उनसे सुने, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों की इमोशनल इश्यूज़ हैं, उनके आइडेंटिटी क्राइसिस के इश्यूज़ हैं। एक एज पे आके दूसरी सेक्स की तरफ एक अट्रैक्शन होती है जो नेचुरल है। अगर उनके जहन में कोई भी क्वेरी और सवाल आता है, उसको स्नब ना करें, उसको डांटें नहीं, उसकी पूरी बात सुन लें, फिर उसको आराम से मशवरा दें। उसमें आप बहुत सारी वो चाइल्डहुड में और जो उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें अगर हम इन इश्यूज़ को बहुत कॉन्शियसली टेक करेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो बड़े होकर बहुत सारी ज़हनी बीमारियों से वो बचे रहेंगे। फिर क्या होता है, उनका कोई इशू है ऐसा जो हल नहीं हुआ, पक्का हो गया उनके साथ, उसको छुपाने के लिए कभी उनको कोई दवाई का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी उनको किसी गलत किस्म की कंपनी में चले, कोई और इश्यूज़ आ गए, और तरह की रिलेशनशिप फ्रेंडशिप होगी। इसलिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाएं, खुद भी उनके लिए एक अच्छा फ्रेंड का रोल प्ले करें, उनकी क्वेरीज उनका आंसर करें, ये बहुत ज़रूरी है। फोबियाज़ में ख़ास तौर पे जब एक बच्चा आपके पास आता है, उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको सपोर्ट दें, उसको शाबाश दें, नहीं तुम कर लोगे, आज नहीं हुआ कल कर लोगे। लिजर्ड से डर रहा है, बड़े भी डरते हैं, छोटे भी डरते हैं और चीखा मारते हैं, उस वक्त उनके ऊपर हंसे नहीं, मजाक नहीं उड़ाएं, उनसे कहें कि अच्छा ठीक है कोशिश करो इसे मारने की, उसके सामने उसे मारें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही स्लोली एक्सपोजर दें, तो ये चीज़ों से वो निकल सकते हैं। नाज़रीन, ये सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस इशू को जहन में रखेंगे और जो आपके दोस्त, घर वाले या लव्ड वन आपके एनकाउंटर में आए, उनकी हेल्प करेंगे और उनको सही रास्ता दिखाएंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।